پاکستان کے اندر 73 کی کانسٹیٹیوشن میں جو ختم نبوت کے ترمیم کی گئی تھی وہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا. وہ متفقہ طور پہ اس وقت اپوزیشن نے اور حکومت نے بظاہر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک سیکولر سیاستدان کہا جاتا ہے، لیکن اس نے میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قانون سازی کی اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 1974 میں ترمیم کر کے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہماری معاملات جو طے ہوئے تھے علماء مشاہد کونسل کے حضرت پیر خواجہ حمید بن سیابی صاحب جو سیاسی عطا فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہی تھا کہ تحریک انصاف اور علماء اور مشائخ ختم نبوت کی مسئلے پہ تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے تو یہ علماء اور مشائخ نے 1947 کے بعد حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا اور آج جو عمران خان کا ساتھ دیا وہ بھی ختم نبوت کے مسئلے پہ تھا. اور ختم نبوت کے مسئلے پہ عمران خان صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ جو اراکین پارلیمنٹ اس وقت سیال صاحب کے ساتھ وابستہ تھے وہ جب تک ختم نبوت کے مسئلے پہ استعفیٰ دیں گے تو ہم ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے مسئلے کے تحفظ کے لیے تحریک انصاف کا ساتھ دیا. اب چونکہ اس ملک میں وزیر داخلہ شیخ رشید تشریف لے آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بالکل یقینی ہے. وہ خود بھی چونکہ سپہ سالار ختم نبوت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ہمارے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ حکومت کسی قسم کی نہ کوئی ترمیم کرے گی نہ اس میں کسی قسم کی کوئی لچک پیدا کی جائے گی، کیونکہ بقول شیخ رشید صاحب کی کہ ان کو وزارت بھی اگر دی گئی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہی ان کو وزیر بنایا گیا ہے. ہمیں جو بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے قائد نواز شریف تھے اور بعد میں شہباز شریف صاحب بنے، انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں ختم نبوت کا جو بنیادی بیان حلفی تھا وہ ختم کر کے اس میں ترمیم کی کوشش کی، جس پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علامہ خاتم النبیین صاحب باہر نکلے اور سب سے بڑی تحریک پیر حمید الدین سیابی صاحب کی قیادت و سیادت میں چلی اور پورے ملک میں ہم نے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی جو ترمیم کی سازش کی گئی تھی، زاہد حامد صاحب اس وقت وزیر قانون تھے، اس وقت بھی جو نشاندہی کی تھی وہ شیخ رشید صاحب نے کی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ختم نبوت چونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد پہ کھڑا ہے، بلکہ پورا دین اسلام عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑا ہے، اور اگر اس میں کوئی ترمیم کا تصور بھی لے کے آئے گا انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس کسی حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ قادیانی انگریز کی پیداوار ہے اور ان کو لندن میں باقاعدہ اسلام آباد سٹائل کی پوری کالونی بنا کے دی، ایک رہائشی پوری سکیم بنا کے دی گئی ہے، تو عالمی قوتیں پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرتی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ختم نبوت پہ غیر مسلم ڈکلیئر کرنے لگے، ان کو قرارداد پہ دستخط کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے امریکن اس کو جو پریزیڈنٹ تھا اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ سیاسی آدمی ہو، پولیٹیکل فگر ہو، تو آپ اس معاملے میں نہ پڑو، اس لیے کہ جماعت احمدیہ یا قادیانی ہمارے لوگ ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. پھر اس وقت جو امیر تھے مولانا یوسف بن نوری
رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلم لے لیا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں تمہیں سے رخصت ہوں تو یہ قلم جس کے ذریعے میرے آقا کے دشمنوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے تو یہ میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، اور جب میرے آقا مجھ سے پوچھیں کل قیامت کے دن کہ کیا لے کے آئے ہو تو میں یہ قلم پیش کر دوں کہ یہ وہ قلم ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور شہید الفقاری بھٹو نے سے علماء نے دستخط کروائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی بحث کرنا یا یہ کانسیپٹ لانا کہ میرے آقا کی موجودگی میں کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہیں اور ہم ہر چیز قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ کوئی کمپرومائز کسی حکومت سے نہیں ہو۔ مرکزی فیڈرل چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم ماہگی، جسے انگلش میں نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمنی کہتے ہیں، وہ میں میرٹ کی بنیاد پہ حکومت نے مجھے مقرر کیا ہے۔ میں پاکستان کا پہلا پی ایچ ڈی ہوں انٹرفیتھ ہارمنی پہ، اور انٹرفیتھ ہارمنی نے ہی یہ بات طے کی ہے کہ کوئی جماعت احمدیہ یا قادیانی جو بھی شخص شامل ہونا چاہتا ہے حکومتی سطح پہ وہ کلیئر کر اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے۔ اس کے بعد جس طرح ہمارے ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھے تو ہم ان کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قادیانی سازش کے تحت اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے بین المذاہب مانگی کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کا راستہ بھی روکتے ہیں اور اس کو پابند کرتے ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے۔ یہ کوئی مذہبی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آئینی مسئلہ ہے۔ قادیانی کافر ہیں اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے بین المذاہب مانگی کا تو میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے 72 گھنٹے پہلے ایک تقریر کی تھی، وہ اور اسٹیٹ کا اس وقت بیانیہ جاری کیا تھا جس کے ہم سارے متفق ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کے اندر جو بسنے والے ہندو، سکھ، مسیح بھائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ان کو برابری کی سطح پہ حصہ دیا جائے گا اور وہ پاکستان کے نمبر 1 شہری کہلائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اصولوں پہ عمل کیا جائے اور 11 اگست 1947 سے ان کی تقریر کو بنیاد بنا دیا جائے تو یہ بین المذاہب مانگی کے لیے بڑی مضبوط ہمارے پاس ایک دلیل بھی ہے اور ایک پالیسی بھی ہے۔ قومی امن کمیٹی پر بین المذاہب مانگی نے ملک میں جہاں بھی بین المذاہب کے معاملات شروع ہوئے ہم نے اپنا رول پلے کیا اور 247 مقامات ایسے تھے جہاں پہ مسلم مسیح کی شیدگی پیدا ہوئی تو ہم نے وہاں جا کے 295 سی ایک قانون موجود ہے اس ملک میں جس کے تحت ناموس رسالت کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا موت دی جاتی ہے، ہم نے ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شہزادہ امن ہیں اس سمیت 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، پھر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دین مسلم، تورات، انجیل، زبور یہ بھی اللہ کی عطا کردہ کتابیں ہیں، لیکن لیٹسٹ ایڈیشن جو ان تینوں کتابوں کا خلاصہ ہے وہ قرآن پاک موجود ہے۔ ہم بین المذاہب مانگی کی بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کوئی نظر اور بات نہیں کہتے، اسی طرح ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو پوری پختگی کے ساتھ اس بات پر قائم و دائم رہیں کہ آپ بھی پاکستان کے اندر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کا تصور نہ لے کے آئیں۔
تو اس ملک میں بہترین معاشرہ جنم لے سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر قومی امن کمیٹی نے ایک تو ہے اتحاد بین المذاہب کہ تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہو، ایک ہے اتحاد بین المسلمین جو مسلمانوں کے مکاتب فکر دیوبند بریلوی احمدی شیعہ کے درمیان ہے۔ اس کے لیے ہم نے اصول مرتب کیا ہے کہ 4 چیزوں کی گارنٹی اس بات تمام علماء اور مشائخ ہے کہ پاکستان کے اندر اہانت رسالت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدبخت انسان میرے آقا کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو تو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اہانت اہل بیت تہار نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے جن پاک ذاتوں کی اپنی اولاد کی جو ہمیں تاکید کی ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ کوئی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے بارے میں کوئی نظر جملہ نہ کہے، نہ کسی تقریر میں، نہ کسی تحریر میں، نہ شایتاً نہ کنایتاً، تو اس ملک میں فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ، شان صحابہ کہ کوئی بدبخت انسان اس ملک میں کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی نظیر و جملہ استعمال نہ کرے، نہ تحریراً نہ تقریراً نہ شایتاً نہ کنایتاً، تو اس ملک میں فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ شان اہانت شان اولیاء نہیں ہونی چاہیے۔ اور صغیر کے اندر نہ انبیاء آئے ہیں، نہ رسول آئے ہیں، نہ یہاں پہ صحابہ اکرام کی کوئی واضح ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ اولیاء اللہ تھے جن کی وجہ سے اس صغیر کے اندر اسلام کی شمع پھیلی۔ اور آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو آج ہم آذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ مہون منت ہے اولیاء اللہ کی ان کوششوں اور کاوشوں کا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک ہی لمحے میں 90,000 ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ اس طرح لاہور کے اندر حضرت ذات علی جویری موجود ہیں، اسلام آباد کے اندر آپ کو حضرت بری امام سرکار اور حضرت پیر بابا مہر علی شاہ صاحب اور دیگر اولیاء اللہ ملیں گے کہ جن کی وجہ سے اس برصغیر کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اہانت شان اولیاء بھی نہ ہو۔ اگر ان 4 چیزوں کی گارنٹی تمام مسلم مکاتب فکر ہمیں دیں، ہم اتحاد بین المسلمین کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔